اچھا ویسے یہ جو کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں موجود ہونا یہ جرم ہے، اور میں نے کہا کہ یہ کتنا درست کتنا غلط الزامات، یہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ عمران ریاض خان کے پاس 4 ملین پر کروڑوں ماہانہ ہو سکتے ہیں، تو مولانا صاحب کے پاس پیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں، اگر اس پر ایک ویڈیو مولانا صاحب کر دیں تو یہ تو پھر الزام اور بڑھ جائیں گے۔ نیو نیوز نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک اینٹی عمران ٹلٹ رکھتے ہیں، اس لیے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ 50 نوافل دن میں ادا کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے پاس جو اس بنیاد پر انکم ہو سکتی ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے حکومتی حلقوں سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں، اور ان کے بیٹے یوسف جمیل کی کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ مولانا نے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ نیو نیوز کی خبر ہے، کہ ٹکٹ لینے کے لیے 2 امیدواروں کی مدد بھی کی۔ طارق جمیل اس پر کیا کہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے حالات پر کتنے نوافل ادا کرتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کچھ کومنٹس آپ لوگوں کے وہ شامل کرتے ہیں۔ عبدالستار بھائی، طارق متین بھائی، آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت شکریہ۔ ان کا نام ہی نہیں بتایا یار اپنے، نوید مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ نوید مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی دیو مالائی دنیا میں بیٹھ کر کتابی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی کتابی باتیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو حسابی باتیں ہیں وہ حسابی باتیں بڑی خطرناک ہیں، اس لیے کتابی باتیں پھر بھی آسان ہوتی ہیں کرنا۔ نویدہ اظہر صاحبہ لکھتی ہیں، پہلے والے نام کا نام کیا تھا؟ پہلے والے بھائی صاحب کا نام تھا نوید مرزا۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ اچھا، یہ حسن اتفاق ہے، پہلے نوید پھر نویدہ۔ جی، نوید سے نویدہ تک کا سفر۔ ضرور کرنے چاہیے خان صاحب کو مذاکرات، اور پیپلز پارٹی آصف زرداری کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کو چلنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست کی تباہی ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جن 2 لوگوں کے خلاف اپنی سیاست میں سب سے زیادہ متحرک ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل گئی، عمران خان صاحب کی سیاست کی تباہی ہے۔ ہاں، مذاکرات کر لینے چاہیے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ اچھا، جو ویڈیو ہم نے کل کی تھی جبران ناصر کے حوالے سے، تو اس پر لبنہ سعدیہ صاحبہ کا کامنٹ ہے کہ اس شب کی سیاہی کب ختم ہوگی؟ اس شب کی سیاہی کب ختم ہوگی؟ جلد انشاءاللہ، اور اچھے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ جس طرح جبران ناصر واپس آ گئے، یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ عمران ریاض خان واپس آ جائیں گے جلد انشاءاللہ، اور جس طرح جبران کے لیے آواز بلند کی گئی، یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگ عمران ریاض کے لیے بھی اسی طرح سے آواز بلند کریں گے۔ طارق جمیل صاحب کے الزامات پر آتے ہیں۔ طارق جمیل پر جو حکومت پر الزامات پر، طارق جمیل پر حکومتی حلقوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر آتے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں، اور طارق جمیل نے انٹرویو بھی دیا مبشر لقمان صاحب کو، تو میں ان نے ساری باتیں کہہ دی۔ اچھا ویسے یہ جو کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں موجود ہونا یہ جرم ہے؟ مطلب ہمارے ہاں تو لوگوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے بھی موجود ہوں گے بے نامی۔ اچھا، لیکن اگر اکاؤنٹ میں یعنی ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں، یہ الزام ہے، تو پھر تو اس الزام کی تفتیش، تحقیقات، ابتدائی تحقیقات جو نیو نیوز بتا رہا ہے اس کے مطابق، اچھا نیو نیوز کو ایک اور چیز بھی ابھی میں اس پہ آؤں گا، تو یہ تو آسان کام ہے یار، طارق جمیل صاحب سے ان کے ٹیکس ڈاکیومنٹس مانگ لیں اور ریکنسائل کر لیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ FBI نوٹس بھیجیں، FBI نوٹس پہ مطلب کر لیں، تحقیقات کر لیں، لیکن وہ ریکنسائل کر لیں، فرق نکلے گا تو اس فرق کا حساب مانگ لیں، حساب نہیں ملے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا، یہ تو ایک آسان بات ہے نا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیم سے میری بات ہوئی، اور میں نے کہا کہ یہ کتنا درست کتنا غلط الزامات، یہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مولانا صاحب کا رسپانس ہی بھیج دیں، تو مولانا صاحب کا رسپانس انہوں نے ہمیں بھیج دیا، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے۔ ایک، ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں جس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے موجود ہیں، وہ نہیں ہے جی۔ دوسرا، مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی فٹ پتھیا آدمی نہیں ہیں، وہ کوئی قلاش آدمی نہیں ہے، الحمدللہ صاحب استطاعت آدمی ہیں، کاروبار بھی ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ خود ایک بڑی حیثیت کے مالک ہیں، اور مولانا صاحب اس کے علاوہ جو صرف یوٹیوب چینل ہے اس کی اگر آپ بات کر لیں تو کوئی اراؤنڈ 7.7 ملین 7.27 ملین
یہ مولانا صاحب عمران ریاض خان سے اور حقیقت ٹی وی سے آگے ہیں یہاں جی حقیقت میں. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کے پاس جو اس بنیاد پر انکم ہو سکتی ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے. پھر مولانا صاحب نے ابھی ریسنٹلی کپڑوں کا ایک برانڈ بھی شروع کیا ہے جی MTJ. تو مولانا صاحب کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو بڑی آبویس بات ہے نا. مطلب اگر عمران ریاض خان کے پاس 4 ملین پر کروڑوں ماہانہ ہو سکتے ہیں تو مولانا صاحب کے پاس پیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کی ڈیجیٹل انکم کو ہی چیک کر لیا جائے تو حکومت کی تسلی ہو جائے گی. نہیں اگر اس پر ایک ویڈیو مولانا صاحب کر دیں تو یہ تو پھر الزام اور بڑھ جائیں گے. تو اچھی خاصی تسلی ہو جائے گی حکومت کی. لیکن بہرحال کیوں کیا گیا ہے جی یہ ایک خاص اینگل ہے. مگر اس سے پہلے ایک بار پہلے لگایا گیا الزام 49 ارب روپے مولانا کے پاس. جی. اب مولانا صاحب جو ہیں وہ باول نگر کی کھاتی پیتی شخصیت ہیں. الزام اس لیے لگایا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں جو حکمران ہیں ماضی کے کچھ حکمران, پرویز مشرف صاحب ہوئے, اس کے بعد پیپلز پارٹی والے ہوئے, اس کے بعد میاں صاحب ہوئے, اور اس کے بعد عمران خان ہوئے, اور اب یہ حکومت. ان سب میں مولانا صاحب کس کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ عمران خان. مولانا صاحب نے اگر کسی حکومت کی اس کی حکومت کے موقع پر حمایت کی ہے تو کس کی ہے؟ عمران خان. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت عمران خان کے خلاف ہتھ کرنے استعمال کر رہی ہے. تو اسی لیے مولانا صاحب نشانہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے. نیو نیوز کو ایک اور خاص ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, یا یہ زیادہ باعث شرمندگی ہے. مولانا صاحب کی جو رمضان میں ان کی مختلف مواقع پر کی گئی تقاریر ہیں وہ بھی, اور جو رمضان کے لیے ان کی خدمات ہوتی ہیں وہ بھی نیو نیوز باقاعدگی سے اپنی اسکرین پر چلاتا رہا ہے. اچھا. تو مولانا صاحب کے کام سے فائدہ اٹھانے کی بات ہو تو اپنی اسکرین پر اشتہار اور اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر اشتہارات, تو نیو نیوز اس میں تو آگے ہے مستفید. ٹھیک ہے, لیکن نیو نیوز کا ٹلٹ ہے حکومت کی طرف. تو مولانا صاحب پہ الزام لگانے میں بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ لوگ آگے. جو خبر چلائی گئی اس پہ تھا خوفناک انکشافات, تہلکہ خیز انکشافات. نکلا کیا؟ ککھ بھی نہیں. اس کے بعد ہوتا یہ خبر غلط ہوتی ہے تو آپ یہ چلاتے ہیں کہ آپ کی خبر غلط نکلی. دوسرا کام آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کی خبر چلتی ہے تو بھی آپ رسپانس اس شخص کا بھی چلاتے ہیں جی, اس شخص کا اسٹانس کیا یہ بھی چلاتے ہیں. نیو نیوز نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک اینٹی عمران ٹلٹ رکھتے ہیں, اس لیے. تو وہ بیانیہ بنانا تھا نا کہ طارق کہ عمران ہو یا عمران سے جڑا کوئی شخص ہو یا عمران کی حمایت کرتا کوئی شخص ہو, تمام لوگ کرپٹ ہیں. یہ پینٹ کرنا تھا مولانا صاحب کو بھی, کرپٹ پینٹ کرنا تھا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ 50 نوافل دن میں ادا کرتے ہیں. وہ کرنے چاہیے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک اللہ والے آدمی ہیں جی. صرف مولانا صاحب کو نہیں, باقی تمام لوگوں کو بھی ادا کرنے چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے, اب جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں اس حکومت سے کس کو کتنی امید ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ سے ہی لا لگانی چاہیے. عام حالات میں بھی, ان حالات میں تو خاص طور پہ لگانی چاہیے. ان حالات میں تو خاص طور پر لگانی چاہیے. ان کے بیٹے کے حوالے سے بات کی گئی کیونکہ مولانا صاحب سے جڑے ہیں ان کے صاحبزادے, اور مولانا صاحب جڑے ہیں عمران خان سے, تو ایک اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جبکہ اس میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. باول نگر سے 2 افراد نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جی حاصل کیا اور ان کی مدد کی مولانا صاحب نے, بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ الزامات پہلے بھی لگے ہیں. اچھا, ہاؤسنگ سوسائٹی ہونا جرم ہے؟ میں تو حیران ہوں نا. اچھا نہیں ہے, لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں. مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ان الزامات کو چیک کیے بغیر ٹیلی ویژن پہ ڈھنڈورا پیٹ دینا یہ جرم ہے. یہ صحافتی جرم بھی ہے, یہ حکومتی جرم بھی ہے. یہ جرم ہے اور یہ جرم حکومت کر رہی ہے. اب ایک عام آدمی, بھلے وہ مولانا طارق جمیل جیسا, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ کہ وہ چوائس صاحب کو جو نیو کے مالک ہیں ان سے رابطہ کر کے کہے گا یہ آپ لوگوں نے کیا زیادتی کی ہے. وہ کہیں گے ہاں جی وہ نیوز روم میں ہو گئی کسی سے, میں چیک کر لیتا ہوں, دیٹس اٹ. اچھا, نیو نیوز کو اب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کم سے کم مولانا صاحب کا رسپانس جو ہے اسے ایئر کرنا چاہیے, ڈھنگ سے کرنا چاہیے. اور اگر یہ خبر غلط نکلے تو پھر حکومت کا دعویٰ, یہ نا حکومت نے تحقیقات کی ہیں, تو حکومت کا دعویٰ غلط نکلا مولانا طارق جمیل کے حوالے سے, یہ بھی بتانا چاہیے نیو نیوز کو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ وائی دس کولا ویری ڈی, کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا ہوگا؟ یہ سوال بھی کرنے کی ضرورت کیا, نہیں ہوگا ایسا.
ناظرین طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.